الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الاقتداء والاہتداء اما بعد۔ بعض اوقات انسان پریشان ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، گھر چھوڑ کے ناراض ہو کر یا کسی بھی طرح گھر سے فرار ہو جائے تو لوگ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور ہر جگہ پھرتے ہیں کہ ہمیں بتلایا جائے کہ کہاں پر ہے، وہ کس جگہ پر ہے، ہم جا کر اس کو پکڑ لیں، ہم اس کو لے آئیں گھر۔ یاد رکھیے، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سب کچھ بتلاتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ جن کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم غیب اللہ کی ذات ہے جو غیب رکھتی ہے، اسے پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، اسے پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونا ہے۔ انسان نہیں بتلا سکتا۔ 5 چیزیں جن کو سورہ لقمان کی آخری آیت کے اندر بتلایا گیا کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو مخلوق کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں؟ عامل کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی نجومی کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی پامسٹ نہیں کچھ بتلا سکتا، صرف آپ کے دماغ کے ساتھ وہ کھیلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اس عصا پھینکنے سے پہلے حالانکہ آپ کا عصا اژدہا بن گیا، لیکن جادوگروں نے جو اپنی رسیاں پھینکی تو وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ بن گئیں۔ اب اتنے سانپ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ تو سانپ ہیں، لیکن اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ سانپ نہیں ہیں، در حقیقت سخروا اعین الناس، انہوں نے انسانوں کی آنکھوں پہ جادو کیا ہے، نظر بندی ہے کہ آپ کو سانپ لگ رہی ہے، ہیں وہ اصل میں رسیاں۔ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر کیوں سجدے میں چلے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا جو انہوں نے کر کے دکھلایا کرتب وہ سحر اعین الناس تھا، جو آج سارے عامل، سارے نجومی، آج کے سارے جادوگر یہی دکھلا رہے ہیں کہ انسان کی آنکھ پہ سحر ہوتا ہے، در حقیقت وہ چیز چینج نہیں ہوئی ہوتی، انسان کی نظر کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو عمل دکھایا وہ معجزہ تھا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ جو آپ کا عصا اژدہا بنا وہ سحر اعین الناس نہیں تھا، وہ اصل میں سانپ اژدہا بن گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی طاقت کو مان لیا اور آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب گھر سے فرار ہونے والے بہترین عمل، اگر آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، وہ گھر سے فرار ہو چکا ہے یا آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو چکی ہے، موبائل ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ آپ سے گم ہو گئی، آپ یہ عمل مجرب کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جو چیز گم ہو چکی ہے یا آپ کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، گاڑی چوری ہو گئی ہے، ایسے کوئی چیز جو آپ جان بوجھ کے کہیں بھول گئے یا آپ سے چرا لی گئی یا آپ کے گھر سے مرد یا عورت بھاگ گئے، جانور بھاگ گیا، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ بیٹھ کر ایک جگہ انہو علی رجعہ لقادر، یہ آیت کریمہ سورہ طارق 30واں پارہ میں ہے۔ اس آیت کریمہ کو 111 مرتبہ آپ تلاوت کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور یہ عمل لگاتار 11 دن تک کریں۔ انشاءاللہ گھر سے فرار ہر فرد واپس آ جائے گا، لوٹی ہوئی چیز، گم شدہ چیز واپس مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔